السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ سبھی کا استقبال ہے دل کی گہرائیوں سے ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ اردو رپورٹ میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ ناظرین، آج کی تاریخ ہے 20 رجب المرجب 1447 ہجری، مطابق 10 جنوری 2026 بروز ہفتہ۔ ناظرین، اپنے موضوع کے سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اہم موضوع اور تبصرے کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کی نظیر اور جس کا نمونہ تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی، جو ہماری زندگی میں بہت اہم اور دین کے تعلق سے بہت ہی عزت کا مقام رکھتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، تاریخ انسانیت میں عدل و انصاف کے بے شمار واقعات محفوظ ہیں، مگر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو محض تاریخ نہیں رہتے بلکہ قیامت تک کے لیے ضمیر انسانی کو بیدار کرنے والا معیار بن جاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایسا ہی ایک ایمان افروز اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا تعلق مدینہ منورہ کی اس مقدس سرزمین پر پیش آیا جہاں فیصلے تلوار کی دھار سے نہیں بلکہ عدل کے میزان سے ہوا کرتے تھے، جہاں اقتدار تاج و تخت کا محتاج نہ تھا بلکہ تقویٰ، جواب دہی اور خوف خدا اس کی بنیاد تھے۔ ناظرین، مدینہ منورہ کی وہ بابرکت سرزمین ہے جہاں فیصلے کی تلوار سے نہیں بلکہ عدل کے میزان پر ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم مکرم یعنی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان مسجد نبوی سے متصل تھا، یعنی لگا ہوا تھا۔ اس مکان کا ایک پرنالہ، جس کو ہم پانی گرنے کا پائپ بھی بول سکتے ہیں، مسجد نبوی کی جانب کھلتا تھا، جس سے کبھی کبھار پانی کے چھینٹے مسجد میں نماز ادا کرنے والوں تک پہنچ جاتے تھے۔ چنانچہ جب خلافت کی باغ دوڑ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے نمازیوں کی سہولت اور مسجد کے احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پرنالے کو اکھڑوا دیا۔ یہ اقدام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عدم موجودگی میں عمل میں آیا۔ چنانچہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے اور یہ منظر دیکھا کہ وہ پرنالہ موجود نہیں ہے، اس کو اکھاڑ دیا گیا ہے، تو طبعی طور پر بہت غمگین ہوئے۔ معاملہ کوئی معمولی نہ تھا، یہ بات براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جڑی ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ سیدھے قاضی وقت سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی وقت نے بلا تاخیر
حضرت امیر المؤمنین کے نام حکم جاری فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے، لہذا مقررہ تاریخ کو عدالت میں حاضر ہو کر مقدمے کی پیروی فرمائیں۔ چنانچہ مقررہ دن آ گیا۔ وہی عمر جن کے نام سے قیصر و کسریٰ لرزتے تھے، عدالت کے دروازے پر ایک عام فریق کی طرح کھڑے تھے۔ قاضی صاحب اندر لوگوں کے مقدمات سننے میں مصروف تھے، یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک باہر انتظار کرتے رہے۔ نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی امتیاز، اور نہ کوئی خصوصی اہتمام، اور نہ کوئی لاؤ لشکر، اور نہ کوئی سیکورٹی کا اہتمام تھا۔ چنانچہ کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرض کرنا چاہتے تھے، کچھ بولنا چاہتے تھے، مگر قاضی وقت نے نہایت وقار کے ساتھ فرمایا کہ مدعی کو حق حاصل ہے کہ وہ پہلے اپنا دعویٰ پیش کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جناب قاضی، میرا مکان ابتدا ہی سے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اسی نقشے پر قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی یہی صورت برقرار رہی، لیکن میری غیر موجودگی میں یہ پرنالہ اکھڑوا دیا گیا، جس سے مجھے نقصان پہنچا ہے۔ میں انصاف کا طالب ہوں۔ قاضی صاحب نے فرمایا، بے شک آپ کو پورا انصاف ملے گا۔ پھر حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر دریافت فرمایا، آپ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سادگی سے عرض کیا، اس پرنالے سے کبھی کبھی پانی کے چھینٹے نمازیوں پر پڑ جاتے تھے۔ میں نے محض ان کے آرام اور سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ اقدام ناجائز نہیں۔ اب قاضی وقت نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جانب نگاہ اٹھائی۔ آپ بولے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے، وہ ایسا بولے جیسا محسوس ہوتا تھا کہ تاریخ خود گواہی دے رہی ہو۔ وہ بیان فرمانے لگے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس مکان کا نقشہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے متعین فرمایا تھا۔ یہی نہیں بلکہ یہ پرنالہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم سے نصب ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہو کر یہ پرنالہ لگاؤں۔ ادب کے باعث میں نے انکار کیا، مگر حضور علیہ السلام نے اصرار فرمایا، اور یوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہو کر یہ پرنالہ نصب کر سکا۔ قاضی نے دریافت فرمایا، کیا آپ اس واقعے پر کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لے گئے اور چند انصار صحابہ کو ساتھ لے آئے۔ سب نے ایک زبان ہو کر گواہی دی کہ بے شک یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور آپ علیہ السلام کے کندھوں پر کھڑے ہو کر ہی نصب کیا گیا تھا۔ چنانچہ گواہی مکمل ہو گئی۔ عدالت میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امیر المؤمنین تھے،
سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہی حکمراں جس کے عدل سے دنیا کانپتی تھی، آج خود عدل کے سامنے سراپا تسلیم بن کر کھڑا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نہایت عاجزی سے فرمایا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے علم نہ تھا کہ یہ پرنالہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی اس کی طرف ہاتھ تک نہ بڑھاتا۔ جو غلطی ہوئی وہ لا علمی میں ہوئی۔ اب آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر اسی جگہ یہ پرنالہ دوبارہ نصب فرما دیجئے، یعنی یہ پرنالہ، یہ پیپ جہاں پہ لگی تھی وہیں پہ آپ لگائیے اور میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر لگائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ لوگوں نے وہ منظر دیکھا جو قیامت تک عدل کی تفسیر بن کر زندہ رہے گا۔ ایک عظیم سلطنت کا حکمراں دیوار کے ساتھ کھڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اس کے کاندھوں پر کھڑا ہو کر پرنالہ نصب کر رہا ہے۔ پرنالہ نصب ہونے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نیچے اترے اور عرض کیا، امیر المؤمنین، میں نے اپنا حق حاصل کر لیا اور یہ آپ کی بے مثال انصاف پسندی کا ثمر ہے۔ اگر اس دوران مجھ سے کوئی بے ادبی ہوئی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ایثار نے عدل کو گلے لگا لیا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پورا مکان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اور امیر المؤمنین کو اختیار دیا کہ میرا مکان گرا کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر لیا جائے تاکہ نمازیوں کو تنگی بھی دور ہو جائے، نمازیوں کی تنگی بھی دور ہو جائے اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور مسجد بھی وسیع ہو جائے۔ چنانچہ یہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ عدل کی معراج، اقتدار کی جواب دہی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ادب و ایثار کی وہ لازوال داستان ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو جھکنا سکھاتی رہے گی۔ ناظرین، یہی وہ عدل ہے جس نے حکمراں کو رعایا کے برابر لا کھڑا کیا۔ یہی وہ انصاف ہے جس نے اقتدار کو جواب دہ بنایا، اور یہی وہ کردار ہے جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تاریخ کا روشن مینار بنا دیا۔ اگر آج کی دنیا اس واقعے کو سمجھ لے تو ظلم کے ایوان خود بخود لرزنے لگیں اور عدل ایک بار پھر انسانیت کا مقدر بن جائے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ محض ایک تاریخی حکایت نہیں بلکہ عدل اسلامی کی وہ روشن مثال ہے جس نے قیادت، اقتدار اور قانون کے درمیان حقیقی توازن قائم کر کے انسانیت کو راستہ دکھایا۔ مدینہ منورہ کی بابرکت زمین پر پیش آنے والا یہ مقدمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں، نہ حکمراں، نہ طاقتور، نہ صاحب ثروت اور نہ صاحب منصب۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم حکمراں کا عام شہری کی طرح عدالت میں حاضر ہونا، قاضی کا بلا امتیاز انصاف کرنا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا حلم، وقار اور ایثار، یہ سب مل کر اسلامی عدل کی وہ تصویر پیش کرتے ہیں جو قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین، یہ مضمون ہر اس شخص کے لیے ہے جو جاننا چاہتا ہے کہ عدل کیا ہوتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے کہ عدل کیسے قائم ہوتا ہے، اقتدار کی اصل روح کیا ہے اور اسلامی ریاست کن اصولوں پر قائم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار انکساری اور انصاف پسندی کو اپنی زندگیوں میں اپنانے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں اور ذمہ داروں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا خوف خدا اور جواب دہی کا احساس عطا فرما۔ رب کریم ہمیں حق بولنے اور حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔